چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز نماز ان چیزوں سے ٹوٹ سکتی ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں ایسا کوئی عمل ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز بھی ظاہر سی بات ہے وضو کے اوپر ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گی. جیسا مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوا خارج ہوا ہے نماز ٹوٹ جائیں گی. نماز پڑھ رہے ہیں حیض آ جائے خاتون کو تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی. نماز پڑھ رہے ہیں نفاس والی عورت تو سمجھو ولادت سے پہلے ولادت کے بعد خون آتا ہے اور اس نے یہ سوچا کہ نہیں وہ خون اس کا نہیں پھر آ گیا اس نے غسل کیا پھر آ گیا تو وہ چیز ہے. تو میں یہ کہوں گا جن چیزوں سے وضو یا غسل ٹوٹتا ہے وہ چیز اگر نماز کی حالت میں ہو جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر سوال اس معنی میں ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی سامنے سے گیا تو کیا نماز ٹوٹتی ہے کیا. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے کوئی سامنے چلے گا تو خود ہی توڑ دیتے ہیں. تو کسی کے سامنے سے جانے سے سامنے والا گناہ گار ہوتا ہے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں نے رمضان میں دیکھا مسجد تھی رمضان میں پوری فل ہو گئی. اب غلطی یہ ہوئی کہ بیچ کی ایک صف خالی تھی پیچھے لوگوں نے بھر لی تو وہ بچے کیا کرنے لگے خالی جگہ دیکھ کے پیچھے سے آنے لگے صف میں اور نمازیوں کے سامنے سے آ گئے اور پوری کی پوری نماز والوں نے صف توڑ دیا نماز توڑ دیا تو نے اور اس کو مارنا شروع کر دی. بعد میں میرے سے پوچھا بچے کے سامنے جانے سے بچہ انشاءاللہ چھوٹا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا لیکن اگر وہ سمجھدار بھی ہوتا بالغ بھی ہوتا اور چلا جاتا تو بچہ گناہ گار ہوتا. آپ کو نماز نہیں توڑنا ہے بلکہ آپ کو تو روکنا تھا اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز میں تمہارے سامنے سے کوئی جائے تو اس کو ہاتھ سے روکو بلکہ اس سے لڑو وہ شیطان ہے. تو آپ کو ہاتھ روکنا ہے ہٹانا ہے اس کو دھکا دے سکتے آپ اس کو سمجھ رہے تو یہ کرنا ہے تو روکنا ہے اس کو تو اس سے نہیں ٹوٹتی. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں اگر وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائیں تو نماز آپ کی ٹوٹ جائیں گی.